آج پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، باقی سب کو بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، مجھے اچھا بنانے کی کوشش کرو، مجھے خوبصورت بنانے کی کوشش کرو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ میرا اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے بس یاد کرو، دن میں ایک بار ہی صحیح مجھے یاد تو کر لیا کرو۔ اے بندے، جب تو مجھے یاد کرے گا تو یہ تمام چیزیں تیرے قدموں پر نہ ڈال دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ پھر اچھا مستقبل، اچھا وقت، پیسہ، رزق کی فراوانی، سب کچھ تیرے قدموں پر نہ ڈال دوں تو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ جوانو، اگر مصیبت میں بھی راحت ملے، مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو، تو سمجھو تم اللہ کی امان میں ہو، سمجھو تم اللہ کی پناہ میں ہو۔ اور سنو، جب راحت میں بھی دل بے قرار ہو، جب راحت میں بھی دل بے چین ہو، دل بے قراری کا سبب بنا ہوا ہو، جب راحت میں بھی پریشانی ہو، تو سمجھو تم اللہ کی گرفت میں ہو، تم اللہ کی پکڑ میں ہو۔ جوانو، ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ نظر ڈال لو، ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، کس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ چاہتا ہمیں فرشتہ بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا ہمیں ان جانوروں میں سے بھی پیدا کر سکتا تھا جو جانور نجس ہیں، جو جانور پلید ہیں، جن جانوروں سے ہمیں گھن آتی ہے۔ آخر ہمیں حضرت انسان بنانے کا مقصد ہی کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا، وہ تھی انسانیت کی ہمدردی، وہ مقصد تھا انسانیت کی خدمت، انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھنا، انسانیت کے دردوں کو اپنے درد سمجھنا۔ جوانو، یہاں پر مجھے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ اس واقعے نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی، پتھر دلوں کو موم کر دینے والا واقعہ۔ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر کوئی دشمن آتا، اپنوں کے سروں پر تو شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہی رکھتے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ میرے نبی نے دشمنوں کے سروں پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے، اپنوں کی مدد تو کرتے ہی کرتے۔ کمال کی بات تو یہ تھی کہ میرے نبی نے غیروں کی مدد کی، میرے نبی نے کافروں کی مدد کی، میرے نبی نے یہودیوں کی مدد کی، یہودیوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ اللہ اکبر! عید کا دن تھا، عید کے دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، تو راستے میں سے بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیل کود میں مست تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان بچوں میں سے ایک بچہ ایسا ہے جو ایک طرف کھڑا ہے، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار نمودار ہیں۔ 6 سال کا بچہ ہے، 6 سال کے بچے کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہیں۔ دل ہی دل میں رو رہا ہے، اس کا دل بے چین ہے، اس کا دل بے قرار ہے، دل بے قرار ہے، بے قراری کے عالم میں کھڑا کچھ سوچ رہا ہے۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے کے چہرے پر پڑی، نظر مبارک اس بچے کے چہرے پر پڑی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس 6 سالہ بچے کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار دیکھے، بھوک کے آثار دیکھے، تو نبی کا دل بھر آیا۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ آقا کریم نے اس بچے کو اپنی طرف بلایا، او پیارے ذرا میرے پاس آؤ نا۔ بچہ دوڑ کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جی چاچو جی، کیا کہنا ہے؟ نبی نے فرمایا، بچے آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کے لمحات ہیں، تمام بچے اپنی اپنی کھیل میں مست ہیں، کھیل کود میں مست ہیں، اور تو سائیڈ پہ کھڑا رو رہا ہے، پریشان حال کھڑا ہے، تیرے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار کیوں ہیں؟ تو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا کیا سوچ رہا ہے؟ تو اس چھوٹی سی جان نے کہا،
معصوم بچے نے اپنے توتلے لہجے میں کہا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. مطلب میرا باپ فوت ہو گیا تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی میرے باپ کا انتقال ہوا تو میری ماں نے دوسری شادی کر لی. میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرے عزیز و اقارب مجھے چھوڑ کے چلے گئے. جب میرا باپ زندہ تھا اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، میری رگوں میں ڈالتا رہا. میرا باپ زندہ تھا اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، میرے منہ میں ڈالتا رہا. جیسے ہی میرے باپ کا انتقال ہوا، جیسے ہی میں یتیم ہوا، پھر دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہننے لگا، میں دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھانے لگا. میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، وہ دوسرے باپ کے پیچھے چلی گئی، مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کر چلی گئی. میرا کوئی نہیں رہا. آج میرے دکھ سننے والا کوئی نہیں، میرے درد سننے والا کوئی نہیں، میرا رونا دھونا سننے والا کوئی نہیں. آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. ان تمام بچوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے، مگر میں بدبخت اور بدقسمت کے گلے میں آج بھی وہی پھٹا پرانا کپڑا ہے جو 1 سال پہلے میں نے پہنا ہوا تھا. چاچو جی، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ آج میرے چہرے پر پریشانی ہوتی. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ میری پریشانی کو مل نہ خرید لیتا، کائنات کی تمام خوشیاں مل خرید کر میرے قدموں پر نہ ڈال دیتا. بس جب سے میرا باپ مرا غموں نے مجھے چکنا چور کر دیا، میں پریشانیوں کی دلدل میں پھنس گیا. آئے اس معصوم سی ننھی جان کے توتلے لہجے نے میرے نبی کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا. اس کے توتلے لہجے کی درد بھری فریادوں نے نبی کو پریشان کر دیا. نبی کا دل بے قرار ہو گیا، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی. اس معصوم بچے کی توتلی زبان سے فریادیں سن کر، درد بھرے لہجے سن کر نبی کا دل بھر آیا. نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھونے لگی. میرے کریم نبی نے فرمایا، او پیارے آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں. نبی نے نہیں پوچھا تو کس ذات سے تعلق رکھنے والا ہے، نبی نے نہیں پوچھا تیری قوم کیا ہے، تیرا باپ کس قوم سے تعلق رکھتا تھا. نبی نے نہیں پوچھا کہ تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا، بچے اگر تیرا کوئی وارث نہیں ہے، اگر تو لاوارث ہے، تیری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے ماں باپ تیرے بہن بھائی نہیں ہیں، تو پھر آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو، روتے ہوئے بچے کو، پریشان حال بچے کو اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر پہنچ گئے. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، اے عائشہ جلدی کرو، اس کے کپڑوں کو بندوبست کرو، اسے نہلاؤ، اسے نئے کپڑے پہناؤ اور اسے خوشبو لگاؤ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً ہی اسے کپڑے پہنا دیے، نہلا دیا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی. خوشبو لگانے کے بعد اب جیسے ہی اس معصوم سی جان کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمودار ہوئے، جیسے ہی یتیم بچہ ہنسنے مسکرانے لگا، خوشی سے نڈھال ہونے لگا، تو میرے کریم نبی نے اس بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا. فرمایا، او بچے آج سے سیدہ عائشہ صدیقہ تیری ماں ہے. سبحان اللہ. آقا اتنا بڑا کرم کی حد کر دی، کرم کی انتہا کر دی. ہائے ڈٹھے ور کو قرآن دے پھول سرے، تیری شان جیاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا انہوں عاشق کا اصلی چور ڈٹھا. او کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے، پیدا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا چھوڑی، تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا. نبی نے فرمایا، او یتیم بچے، او پیارے، آج سے تو یتیم نہیں ہے. آج سے تیرے ساتھ جو یتیمے کا ٹیگ تھا نا وہ ختم ہو گیا. آج سے سیدہ عائشہ صدیقہ تیری ماں ہے، فاطمہ زہرا تیری بہن ہے، حسن و حسین تیرے بھائی ہیں، اور سن محمد تیرا باپ ہے. آج سے تو محمد کا بیٹا ہو گیا، محمد تیرا باپ ہو گیا. آج سے عائشہ تیری ماں ہے. بچہ سنتے ہی خوشی سے جھوم اٹھا، بچے کی جان میں جان آ گئی. خوشی سے جھومتا ہوا آقا کریم کے گھر سے باہر نکلا کہ جلدی سے جاؤں ذرا کھیل کود کے نہ. عید کا دن ہے، بچے کھیل رہے ہیں، کھیل کود کے نہ. جیسے ہی باہر نکلا تو دیگر بچوں نے اسے خوشی سے جھومتا ہوا دیکھا تو بچوں نے پوچھ ہی لیا کہ ابھی تو رو رہا تھا،
ابھی تو تیری آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں، ابھی تو تیرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار نمودار تھے، تیرے مرے ہوئے ماں باپ تجھے یاد آ رہے تھے۔ ایک پل کے اندر تیری پریشانی خوشیوں میں کیسے بدل گئی؟ ایک پل کے اندر تیری غمگینگی، تیرا غمزدہ چہرہ خوشیوں میں کیسے بدل گیا؟ اس یتیم بچے نے کہا، نہ پوچھو بچو، میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ میں پیاسا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے پینے کا بندوبست کر دیا۔ میں لاوارث تھا، میرے بہن بھائی نہیں تھے، کوئی مجھ سے میرا حال چال پوچھنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہن بھائیوں سے نواز دیا۔ میں یتیم تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں سے نواز دیا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو میرا باپ بنا دیا، میرے کریم آقا کو، محسن کائنات کو، رسول کریم کو میرا باپ بنا دیا۔ میں یتیم تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے باپ عطا کر دیا۔ باپ بھی وہ جو نبیوں کا نبی ہے، باپ بھی وہ جو رسولوں کا رسول، جو رسولوں کا امام، جو نبیوں کا امام ہے۔ جوانوں، میرے کریم نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، نبی نے غیروں کو اپنا بنایا، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا، ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنا دشمن بنا دیا، ہم نے اپنی اولاد کو اپنا دشمن بنا دیا۔ ہم نے اس طرح کا کردار دکھایا، ہر وقت کے بدلتے لہجوں نے، ہماری بد اخلاقی نے ہمیں بہن بھائیوں سے جدا کر دیا، اپنی اولاد سے جدا کر دیا، ماں باپ سے جدا کر دیا۔ نبی نے دشمنوں کو اپنا بنایا تھا، ہم نادانوں نے اپنوں کو بھی دشمن بنا دیا۔ تو جوانوں، کیا ہم نے بھی کبھی ان یتیموں کے بارے میں سوچا ہے کہ کبھی ان کا گھر بھی تھا، ان کی ماں بھی تھی، ان کا باپ بھی تھا، ان کے بہن بھائی تھے، ان کے دکھ سکھ سننے والے تھے، ان کے دکھ سکھ سننے والے تھے، ان کے درد سننے والے تھے، ان کے ناز نخرے اٹھانے والے تھے، بہتے ہوئے آنسو پوچھنے والے تھے، اپنی رگوں سے خون نکال کر انہی کے رگوں میں ڈالنے والے تھے، اپنے منہ سے روٹی کے نوالے نکال کر انہی کے منہ میں ڈالنے والے تھے، ان کی ہر ایک حرکتوں پر خوش ہونے والے تھے۔ مگر ہائے کیا ہو گیا، ایک دم وقت نے کروٹ بدلی، ایک دم وقت نے کروٹ لی، ناز و نخرے سے پلنے والے بچے آج محبت اور شفقت کے سائے سے محروم ہیں، ماں باپ کی محبت اور شفقت کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آج یہ بچے روتے ہیں مگر ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کے دکھ سننے والا کوئی نہیں، ان کے درد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ خدا را میرے بھائیوں، ان یتیم اور لاوارث بچوں کی مدد کرو جن کا اللہ کے سوا دنیا میں مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کیا کرو، اس لیے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں سے، اگر آپ بھی غربت کو نکالنا چاہتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ زندگی میں سے غربت کو نکالنے کا بہترین سا عمل نہ بتاؤں، وہ عمل ہے غریبوں کی مدد کرنا، حسب توفیق، پیاسے کو پانی پلا دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ یہ وہ عمل ہے جو غربت کو بھگاتا ہے، امیری کو لے کر آتا ہے۔ ایک غریب شخص تھا، خون کے آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا، روتا ہی جا رہا تھا، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، کلیجہ پھٹنے کو آ گیا تھا، دل بے قرار تھا، روتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، بھائی کیوں رو رہا ہے؟ تیرے چہرے پر غمگینگی کے آثار کیوں ہیں؟ تیرا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہے، درد بھری آواز میں تو اس قدر کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے؟ ہائے، جب اس غریب شخص نے اپنے رونے کی وجہ بیان کی تو سننے والے کو رونے پر مجبور کر دیا، پتھر دل موم کر دیا۔ اس غریب شخص نے کہا، بھائی رو اس لیے رہا ہوں کہ میری 3 بچیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں میری۔ آج رات میرے محلے کے کسی گھر کے اندر شادی تھی، کسی بچی کی شادی تھی، تو میری 3 بچیاں شادی والوں کے گھر گئیں، تو شادی والوں نے اپنی بچی کا جہیز دکھایا، ہم نے یہ بھی دیا، ہم نے وہ بھی دیا۔ اس بچی کا جہیز دیکھ کر رات کو جب میری 3 بیٹیاں، 3 بچیاں جب گھر واپس آئیں تو بچیوں نے مجھے کہا، ابا فلاں نے اپنی بیٹی کو 5 تولے زیور بھی دیے، 5 تولے سونا بھی دیا، 2 ٹرک جہیز کے بھی دیے، یہ بھی دیا ہے، وہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، اتنا سارا جہیز دیا۔ بھائی میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس نے تو اپنی بیٹی کو اتنا کچھ کیا، کہ اس نے تو اپنی بیٹی کو اتنا کچھ دیا، سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کو کیا دوں گا؟ میں اپنی بیٹیوں کو یہی غربت دوں گا؟ شادی کے دن میں اپنی بیٹیوں کو پریشانیاں دوں گا، غربت کے ساتھ انہیں رخصت کروں گا؟
ایک چارپائی دینے کی ہمت نہیں رکھتا، جو ایک چارپائی دینے کی ہمت نہیں رکھتا، ایک نیا سوٹ خرید کر دینے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ اپنی بیٹی کو کیا دے گا؟ غربت کے سوا کچھ بھی نہیں دے گا۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے محلے میں کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، ہماری بچیوں میں سے اگر کسی بچی کی شادی ہو تو ہم سارا جہیز کھول کے رکھ دیتے ہیں، چارپائیوں پر رکھ دیتے ہیں، پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ نہ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں سے لاوارث بچیاں بھی موجود ہیں۔ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا تجھے نیند نہیں آتی، تو دن کو بھی کماتا ہے تو رات کو بھی کماتا ہے، تو آگے بوڑھا باپ چٹی داڑھی والا بوڑھا رو کر کہتا ہے بیٹے میں کیا کروں، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ خدا را میرے بھائیوں، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ میں کہتا ہوں جہیز کی تو ضرورت ہی نہیں اگر تم نے اپنی بیٹی کو اچھی تربیت دی۔ میں کہتا ہوں سامان کی ضرورت ہی نہیں، 5 تولے سونے کی ضرورت ہی نہیں، کسی چیز کے دینے کی ضرورت نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دے کے رخصت کر دو، اپنی بیٹیوں کو قرآن دے کے رخصت کرو، اپنی بیٹیوں کو نماز دے کے رخصت کرو۔ یہ جہیز دنیا میں بھی کافی ہے اور آخرت میں بھی کافی ہے، اور یہی وہ جہیز ہے جو آخرت میں تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اولاد کی اچھی تربیت بھی قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور ہمیشہ نیک اولاد ہی باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بناتی ہے۔ تم لوگوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ عبرت ناک اور سبق آموز واقعہ نہیں سنا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے کا ایک یتیم بچہ تھا، اس کی ماں بھی فوت ہو گئی تھی، اس کا باپ بھی فوت ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا۔ اب دنیا میں دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، روٹی کھلانے والا کوئی نہیں، پانی پلانے والا کوئی نہیں، دکھ سکھ سننے والا کوئی نہیں، درد سننے والا، دکھڑے سننے والا کوئی نہیں، کوئی قریب نہیں آتا کہ کہیں یہ روٹی نہ مانگ لے۔ غربت نے اسے اس قدر چکنا چور کر رکھا تھا، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، معصوم سا بچہ تھا۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں چلتا ہوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ مردے زندہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ میرے باپ کو زندہ کر دے، میری ماں تو نہیں ہے، چلو میرا باپ بھی میری زندگی میں دوبارہ پلٹ کر آ جائے، میری ماں تو نہیں ہے، اگر میرا باپ بھی دوبارہ زندگی میں پلٹ کر دنیا میں آ جائے تو میری زندگی بن جائے گی، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ بچہ دوڑتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں سے قبرستان آیا ہے، اسی قبرستان کے اندر اس کا باپ دفن تھا، اس کی ماں دفن تھی۔ باپ کی قبر کے سرہانے پر بیٹھ کے رو کے کہہ رہا تھا، ابا آج میں عیسیٰ کے پاس جا رہا ہوں، آج تو دنیا میں پلٹ کر آنے والا ہے۔ میں نے سنا ہے عیسیٰ کے دروازے پر جو بھی جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دکھڑے پیش کرتا ہوں، درد سناتا ہوں، اپنے اندر کے بوجھ ہلکے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر میرے لیے رحم ڈالے گا، عیسیٰ علیہ السلام میرے باپ کو ضرور زندہ کرے گا۔ اس سوچ کی بنیاد پر قبرستان سے اٹھا، دوڑتا چلا جا رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے گرتے سنبھلتے آخرکار عیسیٰ علیہ السلام تک جا ہی پہنچا۔ ادباً احتراماً کھڑا ہو گیا، عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ کے دروازے پر کتے تو آتے ہوں گے، کتوں کو آپ روٹی تو پھینکتے ہوں گے، بس مجھے کتا سمجھ کر خیرات پھینک دیں، کتا سمجھ کر میرے سامنے بھیک پھینکنے میں اٹھا لوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار دیکھے تو عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس کے لیے ترس پیدا ہوا، رحم آیا۔ عیسیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بچے کیوں رو رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں لاوارث ہوں، میری ماں بھی مر گئی، میرا باپ بھی مر گیا، 2 دن کے فاقے کاٹنے پڑتے ہیں، کوئی مجھے روٹی نہیں دیتا، کوئی مجھے پانی پلانے کو تیار نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ مردے زندہ کرتے ہیں اسی طرح میرے باپ کو بھی زندہ کر دیں، آپ کے حق میں ڈھیروں دعائیں کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بچے آؤ چلتے ہیں، تیرے باپ کو زندہ کرتے ہیں۔
آپ کا دل بھر آیا، رحم آیا، ترس کھاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ چلتے ہیں، مجھے اس قبرستان میں لے چلو جس قبرستان کے اندر تیرا باپ دفن ہے۔ یہ بچہ دوڑتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اس قبرستان تک پہنچ ہی گیا جہاں پر اس کا باپ دفن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کے باپ کی قبر کے سرہانے پر کھڑے ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے باپ کی قبر کے سرہانے کھڑا کرو۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے باپ کی قبر کے سرہانے لے گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، 2 نفل پڑھی۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی مرضی پر، اللہ کی دی ہوئی عطا سے جب اللہ چاہتا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی کہا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا تو ایک دم قبر پھٹی، اندر سے مٹی جھاڑتا ہوا ایک شخص باہر نکلا۔ اس کی گردن پر سانپ لپٹا ہوا تھا، اس کے گلے کو سانپ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، ایک زہریلا سانپ تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کی کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کی آنکھوں سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور اس کے ہاتھوں کو کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے۔ اس حال میں باہر نکلا، اسے دیکھتے ہی اس کا بچہ، اس کا بیٹا ڈر گیا، بھاگنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رکو، اسے سنتے ہیں کہ آخر کون سے اس نے گناہ کیے تھے کہ ان گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا، اس کو اتنے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، سب سے پہلے تو یہ بتا کہ تیرے گلے کو سانپ نے اپنی لپیٹ میں کیوں لے رکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہ پوچھیے حضرت، حرام کا مال جب کھاتا تھا، حرام کا لقمہ جب کھاتا تھا، وہ حرام کا لقمہ اسی گلے سے، اسی حلق سے اتر کر پیٹ کے اندر جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کو میری حلق پر بٹھا دیا، ایک سانپ کی ڈیوٹی لگا دی۔ یہ زہریلا سانپ جب مجھے کاٹتا ہے نا، میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، 70 گز زمین کے اندر دھس جاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے بندہ خدا، تیرے منہ سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت یہ قبر کی آگ نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے۔ میرے منہ سے آگ کے شعلے اس لیے نکل رہے ہیں کہ میں ہر وقت لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا، میں ہر وقت غیبت کیا کرتا تھا۔ اس محفل میں بیٹھنا، اس کی غیبت کرنا، اس محفل میں بیٹھنا، اس کی غیبت کرنا، ہر وقت غیبت ہی غیبت، چغلی ہی چغلی۔ چغلی کرنے والے گناہ نے میرے منہ کے اندر جہنم کی آگ بھڑکا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرے کانوں سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ کہا کہ میں جب بھی سنتا تھا گندی باتیں سنتا تھا، بری باتیں سنتا تھا، برے کلام سنتا تھا، ان کانوں سے غلط باتیں سنتا تھا، غیبت، چغلی، سب کچھ انہی کانوں سے سنتا تھا، ان گناہوں نے انہی کانوں کے اندر سے جہنم کی آگ بھڑکا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرے ہاتھوں کو کیڑے مکوڑے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا انہی ہاتھوں سے لوگوں پر ظلم کرتا تھا، انہی ہاتھوں سے مار پٹائی کرتا تھا، انہی ہاتھوں سے لوگوں سے مال وصول کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا، ڈکیتیاں کرتا تھا، لوگوں کا حق مارتا تھا، لوگوں کا حق غصب کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، یہ جو لڑکا ہے یہ تمہارا بچہ ہے، یہ تمہیں واپس دنیا میں لانے کے لیے آیا ہے۔ بچے کی بات سن کر واپس دنیا میں آنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت نے فرمایا تمہارا بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کی کوئی دکھ سننے والا نہیں ہے، درد سننے والا نہیں ہے، اسے کوئی پلانے والا نہیں، اسے کوئی کھلانے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ہرگز زندہ نہیں ہونا چاہتا، زندہ ہونے کے بعد بھی تو مجھے مرنا پڑے گا نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو زندہ کیوں نہیں ہونا چاہتا؟ اس نے کہا حضرت موت کے وقت جو مجھے تکلیف ہوئی تھی، جب روح نکلی تھی، اس وقت کی تکلیف، اس وقت کا درد آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ جب روح نکلی تھی، جب موت کے فرشتے تھپڑ مارا تھا نا، اس کے تھپڑ کا جو درد تھا آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ سانپوں کا کاٹنا، بچھوں کا کاٹنا، منہ میں سے آگ کا نکلنا، کانوں میں سے آگ کا نکلنا، یہ اس تکلیف کے برابر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس درد کے برابر تو کچھ ہے ہی نہیں جو درد مجھے موت کے وقت ہوا، جو تکلیف مجھے موت کے وقت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کے حکم سے جس طرح تو دنیا میں واپس آیا اسی طرح مر کر قبر کے اندر چلا جائے۔
جس طرح تو زندہ ہوا اسی طرح مر کر قبر کے اندر چلا جا۔ ایک دم وہ مرا، قبر کے اندر چلا گیا، اوپر سے مٹی آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کو چلا گیا، یتیم بچہ اپنے گھر کو چلا گیا۔ یتیم بچے نے جب سنا نا میرا باپ غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اب یہ بچہ ان گناہوں سے سخت نفرت کرنے لگا، ان کاموں سے سخت نفرت کرنے لگا جو کام اس کا باپ شوق سے کرتا تھا، اور جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا رکھا تھا، ان کاموں سے سخت نفرت کرنے لگا۔ اللہ اکبر، نماز شروع کر دی، عبادت شروع کر دی، خوف خدا میں رونا شروع کر دیا، خوف خدا میں روتا رہا، نماز پڑھتا رہا، قیام کرتا رہا، رکوع سجود کرتا رہا، اللہ کو راضی کرنے میں بھرپور کوشش کی۔ بچہ بڑا ہو گیا۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اسی قبرستان سے گزر ہوا، اسی قبر سے گزر ہوا جس قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، جس کو اللہ کے نبی نے زندہ کر کے اٹھایا تھا۔ آپ نے جب قبر کے اندر نگاہ ڈالی، نظر ڈالی، تو کیا دیکھا؟ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوئی پڑی، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوئی پڑی۔ آپ حیران رہ گئے، دعا کی، عرض کی، میرے کریم رب، کچھ عرصہ پہلے تو یہ دردناک عذاب میں مبتلا تھا، آج وہ مردہ جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہا ہے، آج اس کی قبر کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں، اس کی قبر کے اندر گلاب کے پھول اگا دیے گئے ہوں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے۔ اے اللہ بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے، راز کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، او میرے عیسیٰ، ماجرا اصل میں یہ ہے کہ اس کے بچے نے جب سے اس کا عبرتناک حال دیکھا، عبرتناک منظر دیکھا، اسے عذاب میں مبتلا دیکھا، جب بچے نے باپ کو عبرتناک انجام میں دیکھا، باپ کو دردناک عذاب میں دیکھا، تو بچے نے تہیہ کر لیا کہ میں نے زندگی میں غیبت نہیں کرنی، میں نے زندگی میں وہ گناہ ہرگز نہیں کرنے جو گناہ میرا باپ کیا کرتا تھا۔ اسی دن سے اس نے نماز شروع کر دی، اسی دن سے اس نے سبحان ربی الاعلیٰ شروع کر دی، سبحان ربی العظیم شروع کر دی، اسی دن سے اس نے قیام، رکوع، سجود شروع کر دی، اسی دن سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، میری عبادت شروع کر دی۔ اے عیسیٰ، جب سے بچے نے میری عبادت شروع کی، جب سے بچے نے میرا نام لینا شروع کیا، اسی دن سے میں نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا، اس لیے کہ بچہ میرا نام لے اور میں بچے کے باپ کو عذاب میں مبتلا کروں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ بچہ میں رب کا نام لے اور میں بچے کے باپ کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بناؤں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ بچے نے جب پہلی مرتبہ میرا نام لیا تھا، اللہ تو اپنے نام کے صدقے میرے باپ کی قبر میں سے عذاب ہٹا دے، موسیٰ مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، میں نے اسی دن سے اس کے باپ کی قبر میں سے عذاب کو ہلکا کر دیا تھا۔ جب جب اس کا بچہ میرا نام لیتا ہے، تب تب باپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ تو اولاد کی اچھی تربیت، اولاد کو دی گئی قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، قیامت کے دن باپ کی